آج پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم افغان طالبان کو وارن کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کے اوپر ہم نے حملے کرنے ہیں، کیونکہ افغانستان کی ٹیریٹری ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے۔ سو یہ ہے وہ ساری سچویشن۔ اب یہ جو تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور پاکستان کے DGISI اور پاکستان کے سابق جو پاکستان کے اسپیشل ریپریزنٹیٹو محمد صادق فار افغانستان تھے وہ ہیں، اور پاکستان کے موجودہ سیکرٹری خارجہ ہیں جو کہ عبداللہ برادر کو عبدالغنی کو مل رہے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی پچھلے 50 سال کی جو افغانستان کی جو پالیسی ہے یا جو افغانستان کا جو نیریٹو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا۔ ہم جو 50 سال افغانستان میں کھیل کھیلتے رہے، جس کی وجہ سے آج افغانستان کے اندر بھی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، پوری پشتون بیلٹ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے 75 سال پرانی دشمنی ہے، ایران کے ساتھ کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جس دن بارڈر کے اوپر ٹھک ٹھک نہ ہوتی ہو۔ کبھی وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ آپ کی طرف ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی طرف ہیں، اور وہ لڑائی چلی رہتی ہے۔ کلبھوشن یادو کا بھی آپ کو یاد ہوگا، پاکستان نے کہا تھا ایران سے پکڑا، ایران سے آیا تھا، اور ہم نے اس کو پکڑا اور اس کا نیٹ ورک سارا وہاں پہ تھا، اور وہ مبارک پٹیل کے نام پہ کام کر رہا تھا۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور یاد ہوگا کہ جب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوئے تھے تو پاکستان نے کلبھوشن یادو کو باہر نکالا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جی یہ ایران سے آیا، تو ہم سنب کر رہے تھے ایرانی پریزیڈنٹ کے کو آپ کی یہ اوقات ہے اور آپ یہ ہیں۔ اب اس کا نقصان آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ آج افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہے، لڑ رہا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ بھی مسئلہ خراب ہو گیا۔ چائنا آلریڈی پاکستان سے ناراض ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی گوادر میں جو ہے وہ ہمارے بزنس مینوں کو مارا جا رہا ہے، بلوچستان میں مارا جا رہا ہے، کراچی میں جا رہا ہے، اور ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو میں نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک ڈسکشن کی تھی کہ پاکستانی جو حکومت ہے وہ چائنیز بزنسز کو بند کر رہی ہے، چائنیز بزنسز کو بند کر رہی ہے کراچی کے اندر، بہت سارے اور علاقوں کے اندر۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہماری کیا پالیسی ہے؟ اور مزے کی بات ہے پالیسی کوئی نہیں ہے، پالیسی وہ جو بند کمروں میں بیٹھے کچھ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کیا پالیسی ہے۔ اب سننے کے آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے جو آرمی چیف اور DGI ہیں وہ ایک ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں حکومت کو۔ وہ کیا بریفنگ ہے عوام کو کیا پتہ ہے؟ ان کیمرہ ہے، کیونکہ سارا کچھ ہی پاکستان میں ان کیمرہ ہوتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی تو نام کی ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صرف اگر آپ نے صرف یہ جاننا ہو کہ 2022 کے اندر پاکستان کے اندر 27% جو اٹیکس ہیں ان کی تعداد بڑھی تھی، جو اس سے آپ ظاہری بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیمورلائز ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو اٹیکس ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہیں۔ اب ایک ادارہ ہے پپس پاکستان میں، اس نے ایک رپورٹ بنائی اور اس نے کہا کہ 262 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے سال، جن میں 89 اٹیکس جو ہیں تحریک طالبان پاکستان نے، اور یہ وہی تحریک طالبان پاکستان ہے جس کو پاکستان کہتا ہے کہ بھائی یہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، اور IS اور باقی جو ہیں۔ اب کویشچن یہ آتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو دہشت گردوں کے جو حملے ہیں وہ 120% بڑھے ہیں 2022 میں ایز کمپیئر ٹو 2021۔ اب پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے؟ پاکستان کیا کہے؟ طالبان کو کہے، وہ TTP کو کہے، کس کو کہے؟ افغان طالبان سنتے نہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یہ جو حالات ٹھیک ہیں، یہ بیسیکلی یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ یہ حالات بہتر ہوئے اور چیزیں بہتر ہوئی، ادروائز تو تھنگز ور ناٹ گڈ، چیزیں بالکل نارمل نہیں تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے ایران سے تعلقات خراب ہیں، انڈیا سے، افغانستان سے، چین سے بھی خراب ہیں، انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز اور دہشت گردوں کی وجہ سے۔ اور پاکستان وہ سمندر میں ایک سمندر ہی رہ گیا، اتنے بندے کو نہیں رہتے، نہیں تو اتوں مچھیاں ڈڈو شڈو جو بھی ہیں رہتی ہیں مخلوقیں، وہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ باقی تو دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مسئلہ اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اور ہم اب یہ جو TTP ہے وہ کہتے ہیں پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے افغان سوائل یوز کر رہی ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان کی حکومت نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے جو چارج ڈی افغانستان میں تھے عبید الرحمان صاحب، نظامانی صاحب، وہ واپس آ گئے کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا۔ اب
اپنی سیکیورٹی افغانستان میں خطرے میں، ہمارے اپنے جو چارج ڈی افیئر ہے اس کی سیکیورٹی خطرے میں، تو ہم نے ادھر کسی کو بھیجنا ہے. اور ہم دنیا کو کہہ رہے تھے افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرو یار، انہاں دے نال یاری کرو، دوستی کرو، انہاں دے نال ٹریڈ کرو، انہاں دے بندیاں نو منو. اور وہ پھر یہ ہوا کہ جب ہم نے او آئی سی کی کانفرنس بلائی، دنیا میں پیسہ اکٹھا کوئی نہ ہوا، تو ہم نے وہ پلیجز پلوجز تھوڑے بہت آئے تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب افغان طالبان بھی ہمارے سے غصے ہونے کو کہ تہاڈے کو تسی اپنے پیسے جڑے نے او کی کہندے نے لین دے اکٹھے کرن ڈے تے نال ساڈے بھی تسی اکٹھے کرن ڈے ہو. یہ تو آپ اپنے پیسے اکٹھے کریں، ہمارے کیوں اکٹھے کریں، ہمیں کیوں بدنام کریں. دس از واٹ دا طالبان نے ہمارے کہنا شروع کر دیا. وہ ایک اور سٹوری ہے. اب دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ آئی تھی 2021 میں جولائی میں، جو لوگ تھوڑا افغانستان کی سچویشن سے ان ٹچ رہتے ہیں، اس میں کہا گیا تھا کہ جو طالبان کا ریٹرن ہے افغانستان میں، اس میں ٹی ٹی پی اسٹرینگتھن ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی جیل بریکس ہوئی تھی، ایک بگرام کے اندر، ایک پل چرخی کے اندر، جس میں ہزاروں جو تھے دہشت گرد، جس میں ٹی ٹی پی اور بہت سارے اور جو تھے وہ رہا ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے جو ہے وہ ہماری مارا ماری شروع ہو گئی، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ ساڈے اگے اگے نے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی والے یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم کیوں ان کو افغانستان میں رکھیں، کیوں ان کو رکھیں. وہ سارے پاکستان میں آ کے، جب وہ پاکستان میں آ کے سیٹل ہو گئے، وہ اپنے رشتہ داراں بھین بھراواں مل کے، وہ اپنے مل ملا کے تو واپس نکل کے دہشت گرد ایکٹیویٹیز کرنے، اور پھر وہ مارنے لگے. تو پھر ہم نے کہا وہ ہمارے سے کیا ہو گیا. پھر یہ ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہم ان کو کہیں سیٹل کرنے لگے ہیں، پھر ہم کو کہیں بٹھانے لگے ہیں. پچھلا وزیر اعظم محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور یہ جو وزیر اعظم اور حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے انہوں مارو. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عوام جن نمائندوں کو چن کے بھیجتی ہے، کیا ان کی عقل کم ہے، کیا ان کا ویژن کوئی نہیں ہے، یا طالبان ہیں یہ خود، یہ کیا ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے. یا یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یا یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. کوئی سانوں بھی دسو نے ملک دے عوام نے بھی دسے یہ نہ کہڑے ملک ہے، انہیں کتنے جانا ہے. عوام تو بند کمروں میں بیٹھ نہیں سکتی، وہ چلی غربت سے مر رہی ہے، ان کو تو باہر نکل کے کام کرنا ہی کرنا ہے. سو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا مقصمہ ہے، کیسے کہتے ہیں. اب ہم نے ظاہری بات ہے، پہلے تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ساری یہ دہشت گردی کے جو مسائل ہیں یہ ہم نے فوج کے والے کر دیے. فوج جانے جو مرضی کرے، عوام کو ان چیزوں سے لینے دینے کوئی نہیں ہے. عوام نے پتہ ہے وہ، کیونکہ ایک پاکستان میں امپریشن ہے یار یہی طالبان بناتے ہیں، یہی اکھاڑتے ہیں، یہی پچھاڑتے ہیں. اب ظاہری بات ہے افغان طالبان بڑے کھوچل ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ ہے یار کہ یہ ٹی ٹی پی جتنی بھی ہے اس کی ساری آئیڈیالوجیکل، آرگنائزیشنل اور پرسنل ٹائز جو ہیں افغان طالبان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر چیز افغانستان سے لیتے ہیں. وہ انہوں نے مائی باپ نے افغانی جڑے. اب ہم ان کو کہتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ایز پر دوحہ ایگریمنٹ 2020 بٹوین طالبان اینڈ دی امریکہ، افغانستان کی سرزمین یوز نہیں ہونی چاہیے. یہی چیز پہلے انڈیا کہتا تھا کہ افغان سوائل شوڈ ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ ادر کنٹری. یہی چیز آج ہم کہہ رہے ہیں. تو ہمارا اور انڈیا کا تو پھر افغانستان میں ایک ہی مسئلہ ہو گیا نا. ہمارا تو وہاں پہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہمارے پاس تو لیوریج ہی نہیں ہے. گو کہ ہمارے پاس بارڈر ہے، روز افغانی پاکستان میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا انہوں نے سوسائٹیل سٹرکچر تباہ کر دیا، کلیشن کو، ڈرگز، کیا کیا نہیں انہوں نے یہاں پہ کیا. لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ ہماری بہت بڑی پاپولیشن پشتون ہے، ہمارے بہن بھائی اور بھائی جو ہیں ان کی رشتہ داریاں وہاں پہ ہیں، تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اسی پشتون کا ہم نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. یہ جو پاکستان کی بھی دیکھیں نا بدقسمتی یا لیڈرشپ کے کمالات دیکھیں کہ ہم پشتون نیشنلزم سے ڈرتے تھے، تو ہم نے طالبان اسلامک پروجیکٹ افغانستان میں لانچ کیا. ٹھیک ہے جی، کہ ہم مسلمان، یہ مسلمان تو ہم دنیا کو ڈیفینڈ کریں گے. انڈیا کے خلاف ماحول بنایا. وہ سارے دے سارے او پشتون نیشنلسٹ پلس ریلیجس اسلامسٹ مکس ہو گئے. وہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ دونوں کبھی وہ سوئچ آن کر لیتے ہیں، کبھی وہ سوئچ آن کر لیتے ہیں. پاکستانی پشتون نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا کیا ہے، ادھر طالبان لا کے بٹھا دیا، ہمارا کلچر خراب کر دیا اور ہماری نسلیں خراب کر دی ہیں یہ وہ. اب ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں یار ساڈو نہ ماریا جائے، کیونکہ آپ نے افغان طالبان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی دوحہ ایگریمنٹ کے تحت. انڈیا بھی یہ کہتا تھا کہ جی یار سان نہ مارو، تو ہاں وعدے کیتے نے اس طرح تھے اس طرح. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملا جو عبد الغنی برادر ہے، جس کو ہماری حکومت اور ڈی جی آئی اور باقی لوگ مل کے آئے ہیں، وہ اس کی جانب بلا یار. وہ طالبان تو وہ تو امریکہ نو آکڑ گئے نے، یو این کو آکڑ گئے. انہوں نے کہا یار نہیں ہم نے خواتین کو کام کرانا، جو نہیں دینے پیسے نہ دو، ہم مینج کر لیں گے تم کو. دس از واٹ دے آر سیئنگ. سو ہمارے پاس کیا چوائسیز رہ جاتی ہیں، کیا آپشنز رہ جاتی ہیں. اساں کی کرنا، ہم تو اپنے ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے. حکومت نے یہ کہا ہوا ہمیں ڈر ہے، ہمیں ٹی ٹی پی کا ہمارے اوپر وہ خدشہ ہے، وہ کہ حملے نہ کر دے. سو یہ اس کرائسس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس دفعہ کوئی اتنا لمبا چوڑا سپرنگ اوفینسو طالبان نے آلریڈی ہمارے خلاف نہیں کیا، پچھلے سال انہوں نے شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. ایک طرف وہ چائنیز ہیں، وہ کہتے
کہتے ہیں یار تسی ساڈے کول وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس پرائیویٹ سیکورٹی ہم لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے لوگوں کو سیو نہیں کر پاتے، وہ علیحدہ بےزتی۔ سو یقین کر کے مانے ایز اے کنسرنڈ پاکستانی سٹیزن آئی ایم انیبل ٹو فائنڈ آؤٹ وے آؤٹ کیا ہے، نہ ہی کبھی کسی نے کوئی ڈسکس کیا، نہ ہی میڈیا پہ دیکھا تو چول کیا وہ ادھر ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کی سپیس بدتمیز ہوگی، بہنوں کا ماؤں کا جو ہے نا وہ تقدس پامال ہو رہے ہیں، گھر چار دیواری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی تھی ہمارے کلچر میں، اب تو وہ سارا کچھ ہی ہم نے اتار دیا، معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جن پنجابی کے اندر لترو لتری ہو ہے۔ سو ہم نے کون سی ڈائریکشن لینی ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے ٹی ٹی پی سے کیا کہنا ہے، ہم نے افغان طالبان سے کیا کہنا ہے۔ اب تو دیکھیں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ کلیئر ہے، پاکستان کو افغانستان میں حملہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکہ نے پاکستان کو جو F-16 دیے تھے وہ میئرمنٹ تھی امریکہ کی اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہ افغانستان کے اندر یہی F-16 جو ہم نے انڈیا کے لیے تھے وہ آپ افغانستان میں چلانے پڑیں گے۔ حالات میں یہاں لے آئے ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، سٹاف لیول معاملات ہمارے ابھی بھی IMF کے ساتھ طے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے جی، کبھی ہم ایک ملک کے ترلے کرتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کے ترلے کرتے ہیں، وہاں TTP بھی واپس آ گئی ہے، صرف یہ ہماری حکومتوں کی نالائکیوں کی وجہ سے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ونس فار آل اسٹیٹ تیار ہو جائے، معاشرہ ساتھ دیتا ہے، اسٹیٹ جب بھی کہیں کھڑی ہوگی اسٹیٹ کے ادارے کھڑے ہوں گے، پر اسٹیٹ کے ادارے دسن دسئی ایک کر دے کی نے، اور عمران خان بند کمروں میں بیٹھ کے TTP نے بلا لیا ہے، عوام کو بلاؤ تو صحیح یار، پارلیمنٹ تو بند کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ٹرسٹ می یقین کر کے مانے، انتہائی جسے کہتے ہیں نا ویری انفارچونیٹ سچویشن، یار پارلیمنٹ بند کر کے تم لوگوں نے ووٹ لے کے پارلیمنٹ بند کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہو، فیصلے کون کر رہے؟ بیوروکریسی، سول بیوروکریسی تو ملٹری بیوروکریسی، تو یہاں جج بہ کے کمرے کرتے ہیں، ٹھنڈے کمرے فیصلے ہوتے ہیں، عوام نے تو پتہ نہیں، عوام نے پتہ ساڈا فیصلہ ہو گیا، اچھا ہو گیا چلو اسا ہونا، اج اسی ہونا ہے، اج اسی گھوڑے ہیں، اج اسی زیبرے ہیں، اج اسی شیر ہیں، اج اسی کھوتے ہیں، عوام کو کیا پتہ، ان کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہمارے وچ ڈائریکشن وی ہیو ٹو گو، بس ان کو ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ یار آج ہم نے ہماری اس نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے افغان طالبان کو یوز کیا امریکہ کے سامنے ایز اے لیوریج، آج TTP جو ہے افغان طالبان TTP کو یوز کر رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق جو مجھے سمجھ ہے اور کچھ پتہ چلا کہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ آپ TTP کو آپ ہمیں انٹرنیشنلی ریکگنائز کریں تو ہم TTP کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کو بلیک میلنگ افغان طالبان ہمارے ساتھ کر رہے۔ دس از واٹ آئی کیم ٹو نو موسٹ ریسنٹلی، کچھ عرصہ مجھے یہ پہلے یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا ریکگنائز کریں، آپ پاکستان کو ریکگنائز کرے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے جاتا ہے، کس منہ سے ریکگنائز کرے، تسی ساڑی کیڑی مانتے ہو، ہماری کیا لیوریج ہے افغان طالبان کے اوپر؟ یہ تو آپ کو میں بتاؤں بات، یہ مجھے لگ رہا ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جانے، افغان طالبان کے ساتھ تعلقات خراب رہنے ہیں، یہ میں آپ کو بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ بات بتا رہا ہوں۔ انڈیا دیکھیں وہ ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا ایک مینڈیٹ ہے، کور ہے، وہ عمران خان صاحب جو ہیں ووٹ جیتنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے آفس میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن عمران خان سے ایسا چھوٹا بندہ بھی کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ مودی تو پھر بھی 8 سالہ 10 سالہ جو اپنے ملک نو راہ دے گیا، ڈائریکشن دے گیا، کوئی مقام دے گیا، یہ 3.5 سال میں 3.25 سال میں اپنی حکومت کر کے مرکز میں 10 سال میں خیبر پختونخوا میں آنے کا کام نہیں دس سکتے، آنے کا کام نہیں بتا سکتے، یہ میں نے کیا، یہ میں ہوں، اور اس بندے کی آپ دیکھیں پورا ملک نو پاگل بنایا، وہ بندہ بتاتے ہی نہیں میں نے یہ کیا، اور لوگ کہہ رہے بس گلاں سے لگے، ہماری عوام میں پریمپٹ کر جو 10 جو وہ کر لیندے ہیں، سو لوگ عمران خان نے پریمپٹ کر دیا عوام کو، جس ڈائریکشن پہ لگا دیا، وہ کہتا ہے کبھی میں باپ کا ہوتا ہوں، کبھی وہ ہمیں کہتا تھا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، آج کل وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے ملک کا وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ روز باپ بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے دن، اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا، آج ساڈے باپو جو ہیں چیف صاحب نے، آرمی چیف نے، آج ساڈے باپو وزیر اعظم صاحب نے، آج ہمارے باپو جو ہیں وہ مودی صاحب، وہ کیا نام ہے، چیف جسٹس صاحب ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اب یہ آپ اگر ساری سچویشن دیکھیں تو آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ڈائریکشن ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ TTP جو ہے وہ تو وہ نام نہیں لے رہی، وہ تو کہہ رہی سوال ہی بھول جو، ہم کہتے ہیں جی 7 سے 8 ہزار TTP کے ملیٹنٹس پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، یا مختلف جگہوں پہ ہیں، افغان طالبان وہ لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو پوری کور ہے، ان کو سپورٹ ہے، اوپر سے ریجنل پورے ایکٹرز انوالو ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، انڈیا ایران نے اپنا ایک